بیگمات کے آنسو۔ بیکاری شہزادہ دہلی کی جامع مسجد سے رجوع راستہ مٹیا محل اور چتلی قبر ہوتا اور دہلی کے دروازے کی طرف گیا ہے۔ وہاں ایک محلہ قلعہ خواص کی حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس محلے میں روزانہ رات کا اندھیرا ہو جانے کے بعد ایک فقیر باہر آتا ہے اور جامع مسجد تک جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس چلا آتا ہے۔ اس فقیر کا قد بہت لمبا ہے، جسم دبلا ہے، داڑھی چگی ہے اور سفید کلے پچکے ہوئے ہیں۔ آنکھوں سے معذور ہے، میلا پیوند ہوا ایک پاجامہ، ٹوٹی ہوئی جوتیاں جن کو لتیڑے کہنا چاہیے پیروں میں ہیں۔ کرتا بہت میلا ہے اور اس میں 10-12 پیوند لگے ہیں۔ سر پر پٹے ہیں لیکن بال بہت الجھے ہوئے ہیں۔ پھٹی ہوئی ایک ٹوپی تالو پر رکھی ہے۔ فقیر ایک ہاتھ میں بانس کی اونچی سی لکڑی اور ایک ہاتھ میں مٹی کا پیالہ جس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہے۔ فقیر کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو وہ چنڈو پیتا ہے یا کئی مہینے کی بیماری کی وجہ کے بعد آج ہی اٹھا ہے، کیونکہ چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے۔ جب چلتا ہے تو دائیں پاؤں کو گھسیٹ کر قدم بڑھاتا ہے۔ شاید اسے کبھی فالج ہو گیا ہوگا۔ اس کی آواز بہت بلند اور دردناک ہے۔ جب وہ نہایت مایوس اور حسرت آمیز لہجے میں بلند آواز سے کہتا ہے، یا اللہ، ایک پیسے کا آٹا دلوا دے، تو ہی دے گا، تو ہی دلوائے گا، ایک پیسے کا آٹا دلوا دے، تو بازار والے، بازار کے قریب جتنے گھر ہیں، ان کے رہنے والے اس آواز سے خود بخود متاثر ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان میں سے لوگ سوائے دو چار کے کوئی بھی واقف نہیں کہ یہ فقیر کون ہے اور اس کی آواز میں اتنا درد کیوں ہے۔ بعض گھروں کی عورتیں تو یہ کہنے لگتی کہ شام ہوئی اور یہ مانوس آواز کانوں میں آئی، ہمارا تو کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے جب یہ آواز سنتے ہیں۔ خبر نہیں کون فقیر ہے جو ہمیشہ رات کے وقت بھیک مانگنے نکلتا ہے، دن کو کبھی اس کی آواز نہیں آتی۔ فقیر جب قلعہ خواص کی حویلی سے بازار میں آتا تو سیدھا جامع مسجد کی طرف سے لکڑی ٹیکتا ہوا اپنے داہنے مفلوج پاؤں کو کھینچتا ہوا ٹوٹے ہوئے لتیڑوں سے خاک اڑاتا ہوا آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ ایک ایک منٹ کے وقفے بعد اس کی زبان سے بس یہ صدا بلند ہوتی ہے، یا اللہ، ایک پیسے کا آٹا دلوا دے، تو ہی دلوائے گا، ایک پیسے کا آٹا دلوا دے۔ فقیر کسی دکان یا کسی شخص کے سامنے ٹھہرتا نہیں، سیدھا چلتا رہتا ہے، اور اگر کسی راہگیر کو یا دکاندار کو رحم آ گیا اور اس نے فقیر کے پیالے میں پیسہ ڈال دیا یا آٹا اور کچھ کھانے کی چیزیں ڈال دی تو فقیر نے بس اتنا کہا، بھلا ہو بابا، خدا تم کو بھی برا وقت نہ دکھائے، اور آگے بڑھ گیا۔ آنکھوں کی معذوری کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں سکتا کہ اس کو خیرات دینے والا کون تھا اور کون ہے۔ جامع مسجد سے واپسی کے وقت بھی یہی آواز لگاتا ہوا قلعہ خواص کی حویلی میں آ جاتا۔ اس حویلی میں غریب مسلمانوں کے بہت الگ الگ چھوٹے مکان ہیں۔ انہی مکانوں میں ایک بہت ہی چھوٹا اور ٹوٹا پھوٹا مکان اس فقیر کا بھی ہے۔ گھر کے دروازے پر واپس آتا تو کواڑوں کی لگی ہوئی کنڈی کھول کر اندر جاتا ہے۔ اس مکان میں صرف ایک دالان ہے اور ایک کوٹری اور ایک پخانہ اور چھوٹا سا صحن ہے۔ دالان میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی اور فرش پر ایک پھٹا ہوا کمبل بچھا ہوا ہے۔ دہلی والوں کو معلوم نہیں یہ فقیر کون ہے، بس دو چار جاننے والے جانتے تھے کہ یہ بہادر شاہ بادشاہ کا حقیقی نواسہ ہے اور اس کا نام مرزا قمر سلطان ہے۔ غدر سے پہلے خوب جوان تھا اور قلعے میں اس کے حسن اور قدر و انا کی بڑی دھوم تھی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا تھا تو قلعے کی عورتیں اور دہلی کے بازار والے راستے کو چلتے چلتے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے، اور سب لوگ جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ اور آج یہ وقت ہے کہ غدر 1857 کا انقلاب نے مسلمانوں کی سلطنت اور تہذیب کی بربادی نے اس کو بھکاری بنا دیا ہے۔ گورنمنٹ نے 5 روپے ماہوار پنشن مقرر کی تھی، وہ بھی فضول خرچی کی وجہ سے بننے کے ہاں رہن ہو گئی۔ اب رات کو گداگاری کے لیے نکلتا ہے اور جو کچھ مل جاتا ہے اس سے دونوں وقت کا گزر اوقات کر لیتا ہے۔ کسی نے پوچھا، مرزا، تم دن کو باہر کیوں نہیں آتا؟ شہزادے قمر سلطان نے جواب دیا، جن بازاروں میں میری اچھی صورت اور شاندار سواری کی دھوم مچا کرتی تھی، ان بازاروں میں یہ بری صورت اور یہ بری حالت لے کر دن کے وقت نکلنے میں شرم آتی ہے، اس لیے رات کو نکلتا ہوں اور صرف خدا کے
سے مانگتا ہوں اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور وہی مجھے دیتا ہے۔ پھر کسی نے کہا مرزا کیا افیون کی عادت بھی ہے؟ تو شہزادے قمر السلطان جواب دیتا ہے کہ جی ہاں، بری صحبت کے سبب افیون کی عادت بھی پڑ گئی ہے اور کبھی کبھی چنڈو بھی پی لیتا ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ غدر سے لے کر آج تک کی کیا گزری، ذرا اس کا حال بھی تو سناؤ۔ قمر السلطان ایک ٹھنڈا سانس لے کر چپ ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کچھ نہ پوچھو، خواب دیکھ رہا تھا، آنکھ کھل گئی، اب جاگ رہا ہوں اور وہ خواب پھر کبھی نظر نہیں آیا، نہ اس کے نظر آنے کی امید ہے۔ محفوظ از بیگمات کے آنسو، مصنف خواجہ حسن نظامی۔